بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور سربا فلک چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اسے جھیلوں کی نیلگوں سرزمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کی چند سحر انگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ ناران شہر سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک 3 اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین درمیان سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے جو اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اس کے شفاف پانیوں میں جنم لیا۔ یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان نویسوں، شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیف الملوک نامی آدمزاد اور بدیع الجمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچی۔ مقامی قصہ گو جھیل سیف الملوک کی سیر کے لیے آنے والوں کو شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی 1420 فٹ ہے، چوڑائی 450 فٹ اور اوسط گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے عین عقب میں ملکہ پربت برفانی نبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے، کچھ اسے بدیع الجمال کا عاشق وہ سفید دیو قرار دیتے ہیں جسے سیف الملوک کی بددعا نے پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ کئی ایک کا کہنا ہے کہ 360 پریوں کا غول اسی پہاڑ سے اتر کر جھیل میں غسل کے لیے آیا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک بدیع الجمال بھی تھی جو بعد ازاں سیف الملوک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں امر ہو گئی۔ مقامی داستان گو اور جھیل پر سیاحوں کو گھوڑ سواری کروانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر 14ویں شب پریوں کے جھرمٹ اس جھیل پر رقص اور غسل کے لیے اترتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 14ویں شب کو ان کے گھوڑے بھٹکتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے گھوڑا ان عقل مند اور سمجھدار جانوروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف کسی بھی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سے 8 کلومیٹر دور ناران کے مین بازار کے عقب میں ایک غار واقع ہے۔ لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوال ثبوت قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمیل پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا اتا پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کنارے اسے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پرخطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچا جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا
कि उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। आंखें खोलने पर शहजादे को परियों की मलका बदियुल जमाल 360 परियों के हमरा गुस्ल के लिए झील पर उतरती नजर आती है। परियां किसी आदमजाद की मौजूदगी से बेखबर अपनी पोशाकें तह करके झील किनारे रख देती हैं और खुद नहाने के लिए पानी में उतर जाती हैं। शहजादा सैफुल मुलूक परी बदियुल जमाल की पोशाक उठाकर छुपा देता है, लेकिन इसी इसना में परियों की इस पर नजर पड़ जाती है और वो झील से निकलकर अपना लिबास पहनकर परवाज कर जाती हैं। जब बदियुल जमाल शहजादे से अपने कपड़े तलब करती है तो वो उससे शादी की शर्त रखता है। परी पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब शहजादा उसे अपनी रियासत के बारे में बताता है तो वो रजामंद हो जाती है। दूसरी जानब परी के मंगेतर सफेद दीव को इस तमाम सूरत हाल का इल्म हो जाता है और वो झील पर पहुंचकर उसका बंद तोड़ देता है, जिससे वादी में सैलाब आ जाता है। शहजादा और परी इससे बचने के लिए इस गार में पनाह लेते हैं जो नारान के मेन बाजार के अक़ब में वाक़ है। कहते हैं कि नारान उस जमाने में बड़ा शहर था, लेकिन सैलाब ने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया था। पानी इस गार में भी भर जाता है जहां शहजादा और परी छुपे होते हैं। इस किस्से को दर्जनों शोरा ने मंजूम किया है, लेकिन जो शोहरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान को मिली वो किसी और को नसीब ना हो सकी। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की इस तसनीफ का नाम सफरुल इश्क अल मारूफ बा किस्सा सैफुल मुलूक व बदियुल जमाल है, जो 9248 अशआर पर मुश्तमिल है। पहाड़ी जबान में लिखे जाने वाले इस कलाम में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत बादर्जा कमाल मौजूद है। हुस्न जमाल की हूबहू तस्वीर कशी भी है और मज़ाहिर कुदरत की मंजर निगारी भी। मकामी बाशिंदों का अकीदा है कि सैफुल मुलूक बदियुल जमाल आज भी गार में जिंदा हैं। ये दवा हकीकत से ज्यादा अफसाना ही सही, लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं कि गार तो क्या पूरी वादी कागान में अब भी बदियुल जमाल के जिस्म की खुशबू और सैफुल मुलूक के सांसों की महक रची बसी है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।